ویسے پیچھے جگہ گیا کیا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دشمنان اہل بیت پر لعنت، اور محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على الكرام مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد وقال الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پر محمد والے عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات. آئیے ان مخصوص تاریخوں میں، ان مخصوص دنوں میں ان مخصوص شخصیتوں کا تذکرہ کیا جائے جن کی زندگیاں لازوال ہیں، جن کے تذکرے لازوال ہیں، اس لیے کہ جہاں کمال کو زوال نہ ہو اسے باب عصمت کہا جاتا ہے، جہاں پر شہنشاہی سربچوجود ہو اسے بارگاہ عصمت کہتے ہیں، جس مقام پر حکومتیں اپنی تمام تر رعنائیوں اور توانائیوں کو سجدے کے عالم میں چھوڑ دیں اسے عصمت کی بارگاہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے. دنیا کے معاملات سے ہمارا معاملہ تھوڑا الگ سا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں بنیادی فرق ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ دنیا کے لوگ 4 چیزوں سے بنائے گئے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا. مولا آگ کے شیعہ، تو مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل دینت سے بنے ہیں. مولا یہ فاضل دینت کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ہمارے نور کی بچی ہوئی کیفیت، ہمارے نور کی بچی ہوئی کیفیت ان کے خبیر میں گھونی گئی اور پھر اسے ماں کے طیب و طاہر شیر سے سینچا گیا، تب یہ شیعہ کائنات کے پردے پر آیا.
تو اس کا مطلب ہم خلقت کے اعتبار سے پنجتنی واقع ہوئے ہیں. ہم خلقت کے اعتبار سے پنجتنی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے لوگ 4 چیزوں سے بنائے گئے ہیں. ہماری خلقت میں معصوم کے نور کی بچی ہوئی کیفیت شامل ہے، تو ہم ازل سے پنجتنی ہیں. اور اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے، ہم اپنے پنجتنی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، محبت کے اس جذبے کے تحت کہ جس میں کشش بھی ہے، جذب بھی ہے، کیفیتیں بھی ہیں، اس بارگاہ میں سلام کرتے ہیں کہ جس بارگاہ میں دنیا کے لوگوں کی پیشانیاں نہیں جھکتی، لیکن ہمارا دل بھی جھکتا ہے، ہماری پیشانی بھی جھکتی ہے. اور وہ دنیا کے لوگ ہیں کہ جو بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دروں پر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس در پر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ جہاں ساری کائنات سر بسجود ہوتی ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن امیر کائنات کے در پر سجدہ ریز ہو کے اجازت چاہتی ہے کہ اے علی اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنی منزل سے باہر آؤں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کب پلٹایا گیا تھا، میں اپنی حیثیتوں سے واقف ہوں، اور اگر میں مرکز نور سے ہٹ جاؤں تو پھر تاریکیاں میرا مقدر ہوں گی، مجھے اجالا اور نور نصیب نہ ہوگا. میں آپ کے در سے نور کی بھیک لے کر کے کائنات کو روشن کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. پہلا دن، پہلی مجلس، پہلی گفتگو، سورہ کوثر، قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ، جس میں قدرت نے بڑے واضح الفاظ میں، بہت صاف لفظوں میں اعلان کیا، انا آتیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کی نمازیں پڑھیں، ونحر، اور قربانیاں پیش کریں. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہوگا، بے اولادہ ہوگا، مقتول نسل ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن نبی کے دشمن کو ابتر کہہ کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے پیغمبر کو کسی نے تانا دیا تھا، جس کے جواب میں قرآن یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے، ورنہ قرآن نے کبھی ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا. قرآن تو اپنے چاہنے والوں کو اور مومنین کو اور بندوں کو اور مسلمانوں کو یا ایھا مسلمان، یا ایھا نبی کے اعتبار کے بعد اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مسلمانوں. لیکن یہاں جو لہجہ اختیار کیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے پیغمبر کو کسی نے ابتر کا تانا دیا تھا، جس کے جواب میں قرآن یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے. آئیے گفتگو آج اس منزل پر ہو کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کو ابتر کا تانا دیا تھا، کہ جس کے جواب میں قرآن یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا قرآن کا اعلان ہے. دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا یہ قرآن کا اعلان ہے. اور میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. اگر رات کی تاریکی نہ ہو تو دن کے اجالے کی معرفت ممکن نہیں ہے. اگر گلشن میں کانٹوں کی چبھن نہ ہو تو پھولوں کے لمس کا احساس میسر نہ آئے. اگر دنیا میں بلال کے رنگ کے لوگ نہ پائے جائیں تو حسن یوسف کی قدر و قیمت کا اندازہ ممکن نہیں ہے. اگر کائنات سے جھوٹے نکال دیے جائیں تو سچوں کا پہچاننا مشکل ہو جائے. اگر دوپہر میں نور نہ چلے تو نسیم سحری کی ٹھنڈک کا اندازہ ممکن نہیں ہے. اگر دنیا سے بھوک مٹا دی جائے تو روٹی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. اگر کائنات سے پیاس ختم کر دی جائے تو پانی کی لذت کا احساس ختم ہو جائے. اس کا مطلب دنیا کی ہر شے اپنے ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. تو جہاں نبی سے محبت کرنے والے ہیں وہی کچھ نفرت کرنے والے بھی تھے جن کی بنیاد پر قرآن یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے. آئیے بات آج یہیں سے شروع ہو اور ذرا سا 2-4 قدم آگے چلیں کہ پہلا دن، پہلی منزل، نبی نگاہوں کا مرکز تھے، دل کا سکون تھے، آنکھوں کا نور تھے. عبداللہ کا لال تھا، آمنہ کا لال، جسے سارا مکہ بہت پیار کرتا تھا.
کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا نبی کے وجود پر، مگر پہلا دن سرکار مدینہ مکے کی گلیوں سے نکلے اور نبی نے ایک فقرہ اپنی زبان سے ادا کیا، قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ لا الہ کی ضرب پتھروں کے خداؤں پر نہیں تھی، میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں، یہ لا الہ کی ضرب پتھروں کے خداؤں پر نہیں تھی بلکہ ان کے ذہنوں پر تھی جن کا پتھروں کا بزنس خراب ہو رہا تھا۔ فرمانے ان کے ذہنوں پر تھی جن کا پتھروں کا بزنس خراب ہو رہا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ پہاڑ سے پتھر توڑ کے لاؤ، اسے بت بنا کے بٹھا دو، یہ بیچارہ بت بنا بیٹھا رہے گا، نہ بولے گا، نہ روکے گا، نہ ٹوکے گا۔ مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو، نہ روکتا ہو، نہ ٹوکتا ہو۔ بھائی مولانا فرمانے مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو، نہ روکتا ہو، نہ ٹوکتا ہو۔ یہی کافرانہ مزاج جب ترقی کر کے ماڈرنائز ہوتا ہوا اسلام کے دائرے میں داخل ہوا صحیح کتابوں کے ذریعے سے، اور ایسی صحیح کتابیں جو بخار کے عالم میں لکھی گئی مگر پھر بھی صحیح، ایسی صحیح کتابیں جو بخار کے عالم میں لکھی گئی مگر پھر بھی صحیح، جب یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو کہنے لگے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ نہ بولے گی، نہ روکے گی، نہ ٹوکے گی، آل محمد کی کیا ضرورت؟ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، کہنے لگے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، آل محمد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بولتے بھی ہیں، یہ تو روکتے بھی ہیں، یہ تو ٹوکتے بھی ہیں۔ یہ کافرانہ مزاج کے ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو، نہ روکتا ہو، نہ ٹوکتا ہو۔ اور نبی نے پہلا دن جب لا الہ کہا تو کافروں نے یہ پلان تیار کیا کہ اگر یہ اسی طریقے سے ہمارے خداؤں کو برا کہتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا مشن تو ختم ہو جائے گا۔ کیا کریں؟ کہ ہم بڑے مل کر کے تو سارے عرب مل کے ان کا مقابلہ کرنے سے رہے، اس لیے کہ ان کا محافظ ان کا چچا موجود ہے۔ بھائی آپ مولانا فرما رہے ہیں ان کے چچا موجود ہے، لہذا ہم سارے ان کا مقابلہ کرنے سے رہے، پھر کیا کریں؟ کہ بچوں کو پیچھے لگاؤ، جب یہ لا الہ کہیں بچے پتھر برسائیں، اور جب بچے پتھر برسائیں گے اور ان کے جسم سے خون بہے گا تو ان کے ارادوں کی پختگی باقی نہ رہے گی۔ یہ اس فن سے ناشنا تھے کہ جب ان کے جسم سے خون بہتا ہے تو ارادوں میں اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھے، یہ قما اور زنجیر کرنے والے مولائی، ان کے قدموں میں استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کے قدموں میں اطمینان نہیں پیدا ہوتا۔ آپ مولانا فرمانے یہ وہ پہلی منزل تھی۔ اب عالم یہ ہے، یہ عالم ہے، نبی چلے، نبی نے لا الہ کہا، بچوں نے پتھر برسائے۔ شام کو جب سرکار گھر میں داخل ہوئے، زخمی عالم میں شفیق چچا نے بھتیجے کے سر پر ہاتھ رکھا، میرے لال، میرے محمد، آپ کل سے اکیلے نہیں جائیں گے۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ کل سے اکیلے نہیں جائیں گے۔ علی کو قریب بلایا اور قریب بلایا اور قریب بلایا، علی کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں، محمد کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں، اور کہا علی میں بحیثیت بابا آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ کل سے محمد کے جسم پر ایک خراش نہیں دیکھوں گا۔ بھائی مولانا فرمائے کل میں محمد کے جسم پر ایک خراش نہیں دیکھوں گا۔ آپ کو قسم اس مقدس بارگاہ کی مجھے انصاف کر کے بتائیں، اگر ابو طالب کا خدا بھی وہی تھا جو کافروں کا خدا تھا تو ابو طالب کو روکنا چاہیے تھا۔ محمد کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی مت جانا، آپ بھی نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں۔ معاملہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، پتھروں کی بارش ہے، مگر منظر بدل گیا۔ اب جب سرکار ابو طالب نے امیر کائنات کو ساتھ بھیجا، نبی آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ اب جب بچوں نے حسب عادت پتھر برسائے، امیر کائنات نے پتھروں کو واپس کیا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی پسلی شکستہ ہوئی، کسی کا سر زخمی ہوا، کسی کی آنکھ جاتی رہی۔ اب جب دوسری شام آئی، جملہ منظر بدل گیا، جب دوسری شام آئی تو کافروں کے گھر میں ماتم
نفرتوں کے سوداگر جنہوں نے نفرتوں کا بیج بویا، ان کی یہ نفرت آمیز اولادیں آہستہ آہستہ یہ زخمی نسل، دیکھیے عداوت شروع کہاں سے ہوئی، یہ زخمی نسل جب جوان ہوئی، میں آج تھیم بیان کر دوں، بقیہ موضوع کل سے بیان ہوگا، آج صرف تھیم سن لیجیے، ہیڈ لائن آپ کے حوالے ہے۔ عزیزوں، یہی زخمی نسل جب جوان ہوئی تو نام بدل کے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، فرمائے صلوات بر محمد نسل جب جوان ہوئی تو نام بدل کے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور ان کا یہی زخم، آج ہیڈ لائن سنیے پہلی مجلس، ان کا یہی زخم جب 60 برس میں پک کے ناسور بن گیا اور ان کے اس ناسور میں بدبو اور تعفن پھیلی، اور اس کا یہ تعفن پورے شام کو اپنے گھیرے میں لے گیا، تو ان کا ناکام فقیر زادہ نہیں محسوس کیا، ان کا ناکام فقیر زادہ، شہزادہ نہیں، ناکام فقیر زادہ، اس لیے کہ وہ فقیر شام تھا، امیر شام نہیں تھا، وہ فقیر شام، اور اس کا فقیر زادہ، یہ فقیر شام یوں ہے کہ قوم کی امانتوں کو بیساکھی بنا کے اس نے اپنی حکومت کو چلانا شروع کیا، اور اس کا یہ فقیر زادہ اس لیے کہ یہ میرے آقا کے سامنے بیعت کی بھیک مانگنے آیا تھا، بھیک مانگنے والا شہزادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان کا ناکام فقیر زادہ 60 برس میں اس کے ناکام سپاہی، اس کی ناکام فوج ایک بڑے سے صحرا میں جمع ہوئی، اور اپنی ساری ناکامیوں سمیت، اپنے اجداد کی ناکامیوں سمیت، ان کا یہ ناکام فقیر زادہ لاکھوں کا لشکر جب کربلا کے مقتل میں جمع کیا، تو ادھر شہنشاہوں کا شہنشاہ، امیر کائنات کا بیٹا، اپنے پورے تمکنت اور وجود کے ساتھ، اپنے خاندانی وقار کے ساتھ، اپنی پوری کامیابی کے ساتھ کربلا کے مقتل میں کھڑا ہوا، اس نے اشارہ کیا، انسان تو انسان، جانور بھی خاموش ہو گئے، اور امام وقت کے اشارے پر ساری کائنات خاموش، اور ایک مرتبہ ابو طالب کے پوتے نے اس مقام پر کھڑے ہو کے پوچھا کہ مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کی؟ تو انہی 60 برس کے پرانے زخموں اور ناسوروں اور انہی زخمی نسلوں سے آواز آئی، تمہارے پاپا کی دشمنی، تمہارے علی کی عداوت۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، تمہارے بابا کی عدالت، پہلا دن 60 برس، اور پھر جب 60 برس میں بھی یہ کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے 61 ہجری کے بعد دوسرے سال، کربلا کے واقعے کے دوسرے سال، تاریخ کے اسکالر بیٹھے خوب جانتے، ماشاءاللہ اتنی مجلسیں سنی ہیں کہ مجلسیں سن کے علامہ مجلسی تو ہو ہی گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے نہیں، بلند ترین صلوات پڑھیں، عظمت امیر کہا۔ ایک سال کربلا کے واقعے کے دوسرے سال ان کے ناکام فقیر زادے نے پھر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے مدینے کی مسجد کو استبل بنایا، مگر مسلمان رہا۔ اس کے اسلام کا فرق نہیں پڑا، بڑا پکا مسلمان ہے، مدینے کی مسجد کو استبل بنایا مگر مسلمان رہا، کعبے پر حملہ کیا مگر مسلمان رہا، کعبے کا پردہ جلایا مگر مسلمان رہا، مقام ابراہیم کی توہین کی مگر مسلمان رہا۔ بھائی آپ ملاحظہ فرمانے، مکے کی توہین مگر مسلمان، مدینے کی توہین مگر مسلمان، اور اسی کے بد نسل لوگ آج جب حج کے میدان میں جاتے، جملہ دے دوں اور اسے محفوظ کر کے لے جائیے گا، اسی خاندان کے بد نفس اور بد نسل لوگ جب آج حج کے میدان میں جاتے ہیں اور طواف کر کے ہوٹل کے اندر جانے کے بعد شراب کے شاور سے غسل کر کے نکل کے آتے ہیں اور ہاتھوں میں چکن کی تھالی لے کے پوچھتے ہیں، یہ جھٹکے کا تو نہیں ہے، یہ جھٹکے کا تو نہیں ہے، وہ اس کا اسلام
فرق پڑا، اس نے سب کچھ کیا مگر مسلمان رہا، اور اس کے ناکام سپاہیوں نے مکے اور مدینے کی ہزاروں عورتوں کو مباح قرار دیا مگر مسلمان رہا۔ اور ان کے بعد اس کے نتیجے میں تاریخ شاہد ہے کئی ہزار بچے پیدا ہوئے، پھر یہ نسل آہستہ آہستہ قوم میں بدلی۔ دیکھیے سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا مکے کی پہلی تاریخ سے لے کے وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی نسل جب 17-18 برس کی ہوئی، تھوڑا سا شعور پیدا ہوا، بے شعوری میں شعور پیدا ہوا، تو ایک مرتبہ شعبان کی 14ویں تاریخ آ گئی۔ بھائی مولانا فرمائیے، شعبان کی 14ویں تاریخ آ گئی، اور اس محلے کے لوگوں نے جب ایک مرتبہ گھر سے نکل کے دیکھا تو کچھ کامیاب نوجوان ہاتھوں میں شمع لیے ہوئے، ہاتھوں میں اگربتیاں لیے ہوئے یہ جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے دادا کی قبر پر، اپنے باپ کی مزار پر، اپنے چچا کے لحد پر، ماں کے روضے پر۔ یہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں آئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا ہمارے دادا، ہمارے باپ، ہمارے چچا۔ بھئی آپ نے مولانا فرمایا جب کوئی جواب نہ ملا تو اسی قوم نے ایک نیا مذہب تیار کیا، کہنے لگے جب ہمارے باپ دادا کی قبریں نہیں تو تمہارے دادا کی قبر کیوں، تمہارے دادا کا روضہ کیوں، مزار توڑو، قبریں توڑو۔ بھائی مولانا فرمائے اور یہی زخمی نسل مکے کی پہلی تاریخ سے لے کے 1925 کی تاریخ تک آ گئی۔ مدینے پہنچے، رسول کی بیٹی کا روزہ توڑ دیا مگر مسلمان رہے، 5 معصوموں کی قبریں توڑی مگر مسلمان رہے، اور آج بھی 50 ریال فی گھنٹے کی ڈیوٹی دینے والا جو لوگ حج کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہے یہ جنت البقیع کے دروازے پر کھڑا ہے، یہاں نہ جائیے، کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں تو کیوں کھڑا ہے؟ اتنا بڑا قبرستان ہے، چلا جا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں تجھے خبر ہے۔ اگر خبر نہ ہوتی تو حجر ابن عدی کی قبر نہ کھودتا، اور جب قبر کھودی گئی بھائی مولانا فرما رہے تو حجر نے قبر سے انگڑائی لے کے سوال کو جواب بنا دیا اور نبی کی حدیث کو بیان کیا۔ حجر نے آواز دی من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ نبی کی حدیث پوری نہیں بیان ہوتی، تکلف سے بیان ہوتی ہے۔ آج میں پوری حدیث بیان کر دوں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ اور اتحاد کا نعرہ بیان کرنے والوں کو نبی نے حدیث کا چوتھا فقرہ سنا دیا۔ نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، ماتا تائبا، ماتا مغفورا۔ سرکار نے فرمایا ومن ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ترجمہ کروں، اتنی پیاری حدیث، اتنی آسان عربی جو اردو سے آسان۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھا وہ شہید، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے چلا گیا مغفرت شدہ، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے جا رہا ہے طیب و طاہر۔ اور اس کے بعد نبی نے کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں چھوڑا۔ نبی نے چوتھی حدیث کے چوتھے فقرے میں فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرا۔ جو آل محمد کی دشمنی میں اٹھا وہ صرف کافر، اس کے کفر پر نبی نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ یہ کون سا کافر ہے؟ کافر ذمہ ہے، کافر حربی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث نبی نے اور فرمائی من خرج علی علی فهو کافر، جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ کافر ہے۔ نبی نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، آنے والا مرد ہو، عورت ہو، گھوڑے پر آئے، اونٹ پر آئے۔ بھائی مولانا فرمانے صلوات پڑھ دو مل کے سب عظمت آل محمد۔ دیکھیے میں اس مجمع کو 3 گنا کر کے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مومن کے کاندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں جو بہرحال صلوات میں شریک ہیں۔ ایک سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ یہ عداوت کی بنیاد بات جہاں سے شروع ہوئی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا تھا۔
قرآن نے کہا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم تمہیں نسل کثیر دیں گے، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم آپ کو کوثر دیں گے، نسل کثیر دیں گے۔ نمازیں پڑھیے، قربانیاں پیش کیجیے۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر راتوں کو اتنا جاگا مت کرو تمہارے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، یہ راتیں آرام کے لیے بنائی گئی، اس قدر قیام کرتے ہو۔ یہاں کہا جا رہا ہے نمازیں پڑھو، میرے مالک یہ تضاد کیسا؟ کیا قرآن میں بھی کوئی تضاد خدا نہ خواستہ؟ تو عجب نہیں قرآن آواز دے، کیا تم نے بھی ہمیں کافی سمجھ رکھا ہے؟ ان سے پوچھو جو راسخون فی العلم ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جن کے در پہ قرآن آیا، جن کے گھر میں قرآن آیا، جن کے قلب پہ قرآن آیا، اور جن کے گھر کے غلام اور کنیزے قرآن میں کلام کرتے ہیں، ان سے پوچھو۔ جب صادق آل محمد سے پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ کوثر سے مراد معصوم کونین سلام اللہ علیہ صلوات۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، سجدہ شکر ادا کرو میرے پیغمبر، ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، قربانیاں پیش کرو۔ پیغمبر آواز دے گے میرے مالک ایسی قربانی کہ صبح قیامت تک نہ کوئی مثال ہوگی نہ کوئی نظیر۔ اور رہا ابتر کا مسئلہ تو قرآن نے کہا میرے پیغمبر تمہارا دشمن زندگی بھر ابتر رہے گا، جس نے تمہیں ابتر کا دانہ دیا وہ سب کے سب ابتر۔ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، گلاب کا پودا آپ کے آنگن میں سجا ہے، اسے تراشتے رہیے، نئی نئی کوپلیں اور کلیاں پھوٹتی رہیں گی، اسے تراشنا چھوڑ دیجیے، بڑھنے کی صلاحیت قوت نمو ختم ہو جائے گی۔ آج پوری کائنات میں نسل رسالت مآب اور نسل معصوم کونین اور نسل آل محمد کیوں پائی جاتی ہے؟ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ، پریکٹیکل منزلیں اپنی جگہ، جس شے کو جتنا کاٹیے گا اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسل رسالت کے پودے کو اتنا کاٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کل ہو گئے، مگر یہ پودا شجر سایہ دار بن کے ساری کائنات پر محیط ہو گئے۔ جہاں جائیے نسل معصوم کونین، نسل محمد، نسل رسالت پوری کائنات میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ، پریکٹیکل منزلیں اپنی جگہ، اور یہ ہے ظالموں کا معیار۔ اس کا مطلب دنیا کی ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ اگر سچائی کا ذکر ہوگا تو جھوٹوں کو برا لگے گا، اگر حق کی باتیں ہوں گی تو باطل پرست بہرحال منہ بنا کے چلا جائے گا۔ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ظاہری، ہم ان کو معصوم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات میں بعد خدا سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے معتبر، جس کا مقام، جس کی حیثیت، جس کا کمال، جس کی منزل پوری کائنات میں سب سے الگ، جو خدا کے بعد واجب الاحترام۔ ایک لفظ میں یہاں استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی مشکل اگر ہو بچوں کو تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں گے کہ یہ ہے کون؟ وہ خدا، یہ بندے، درمیان میں کوئی تو ایسا ہو، ہم بندے، وہ خدا، تو کوئی تو ایسا ہو جو عبد اور معبود کے درمیان میں رہ کر کے، جملہ نظر کرو، کوئی درمیان میں ایسا ہونا چاہیے۔ معصوم کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ جملہ سنیے، خدا خدا ہے، بندے بندے ہیں، وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، کوئی تو ایسا ہو جو لے وہاں سے اپنے اعتبار سے تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ کوئی ایسا ہو جو وہاں سے لے گا اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کرے گا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ یہ ہے معصوم ذات جس کا کمال یہ ہے، یہ لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ اب اس جملے کو حدیث کی روشنی میں سنیے، وہاں سے لینا اپنے ظرف کے اعتبار سے، انا مدینۃ العلم کا مزاج، میں لفظ محسوس کریں، وہاں سے لینا اپنے ظرف کے اعتبار سے، انا مدینۃ العلم کا مزاج، یہاں تقسیم کرنا ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے، علی بابوہا کی پالیسی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سپلائی زیادہ ہو، ظرف طلب کمزور ہو، بلب لگائیے تو فیوز، انسان پہنچا تو کنفیوز۔ کیا ہوا؟ 11,000
کے تار کسان کے کھیت سے دوڑ رہے ہیں. طلب بے وقوف ہو گئی. اس نے پتلے پتلے تار جوڑے اور 100 واٹ کا بلب لگایا, بلب فیوز. ایک صاحب وہیں کھڑے تھے, یہ کیا کر رہے؟ کا روشنی چاہیے. ڈائریکٹ سپلائی سے روشنی لیجیے گا تو جل جائیے گا, یہاں بھی اور وہاں بھی جلنے کا خطرہ ہے. کیا کریں؟ کہ یہ موٹے موٹے تار ٹرانسفارمر تک جائیں گے اور ٹرانسفارمر سے میٹر تک آئیں گے اور پھر میٹر سے آپ کے گھر کے اندر سپلائی ہوگی, جس سے پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے, آپ کا ظرف کس لائق ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. خدا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پہلے انہیں سمجھو جنہیں خدا نے بنا کے بھیجا ہے. خدا تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ خدا کو کس نے سمجھا؟ انہوں نے سمجھا جن کو خدا نے بنایا. کب بنایا؟ لفظ کب نہ تھا مگر یہ تھے. آپ مولانا فرمانے کب بنایا؟ لفظ کب نہ تھا مگر یہ تھے. کس جگہ بنایا؟ جگہ نہ بنی تھی مگر یہ تھے. تو پھر تھا کیا؟ سکوت بے جان, لازوال سناٹے, نہ حروف, نہ جملے, نہ عبارتیں, نہ ہم, نہ آپ, نہ کب, نہ کہاں, نہ ماضی, نہ حال, نہ مستقبل, نہ زمین, نہ زمان, نہ عرش, نہ فرش, نہ لوح, نہ کرسی. کچھ نہ تھا مگر یہ تھے. یہ تھا اور تھی بھی کچھ نہ تھا. پھر کیا تھا؟ خدا خلق کر رہا تھا. یہ آئینہ تخلیق پر تھے, اور جب خدا نے ان کو آئینہ تخلیق پر اتارا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ جلالت میں اپنی نورانی پیشانی کو خم کیا. ان کی پیشانی نور ہزاروں برس کے سجدے کے بعد جب سر بلند ہوئی تو ان کی پیشانی نور پر پسینے کے لاکھوں چمکتے ہوئے قطرے نمودار ہوئے. لفظ عرض کروں, انگشت انتخاب قدرت نے جس میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا, جس میں نوحگری کی کیفیت دیکھی اسے نوح بنا دیا, جس میں خلت کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا, جس میں کریمی کا عنصر دیکھا اسے موسیٰ بنا دیا, جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا, جسے شفایابی کی منزلوں پر معتبر دیکھا اسے عیسیٰ بنا دیا. میاں سوال پیدا ہوتا ہے, سوالات انبیاء تو تب بنے جب آل محمد کی پیشانی نور پر پسینے کے لاکھوں قطروں کو خدا رائگاہ ہونے سے بچا لے. میں جملہ پہنچ رہا ہے, جب خداوند عالم ان کی پیشانی نور سے لاکھوں قطروں کو رائگاہ ہونے سے بچا لے تو انبیاء کی خلقت ہو جائے. اما جب 1.25 لاکھ انبیاء ان کی برابری نہ کر سکے تو یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان ہمارے جیسے عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات. ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی. سلام کرو انوار پنجتن کو جنہوں نے کائنات کو وجود بخشا. آج تو پہلا دن ہے, پہلی مجلس آپ سماعت فرمائے. ہوا کیا؟ یہ دنیا بنی کیسے؟ مولا کائنات کا خطبہ پڑھیں, جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ویسے نہج البلاغہ کے فقروں کی تلاوت کا شوق پیدا کیجئے. خود بخود ایک امنگ پیدا ہوگی اور پتہ چلے گا جس کو مولا مانتے ہیں اس کا معیار کیا تھا, اس کا کلام کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے. مولا متقیان امیر کائنات فلک جناب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, دنیا بنی کیسے, مفہوم علی کا لفظ میری بہت چھوٹی سی لفظ ہے. ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی. یہ انوار آگے بڑھے, انہوں نے آگے بڑھ کے دروازہ کھٹکھٹایا, دق الباب ہوا, قیدی آزاد ہوئے. جو بڑھ کے سر بلند ہو گیا اسے آسمان بنا دیا, جو انکساری سے بچ گیا اسے زمین بنا دیا, جس میں روانی پیدا ہو گئی اسے سمندر بنا دیا, جو چمک اٹھا وہ شمس و قمر ہو گیا, جو کھل اٹھا وہ گلاب ہو گیا, جو جم گیا وہ پہاڑ ہو گیا. ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی. سلام کرو انوار پنجتن کو جنہوں نے کائنات کو وجود بخشا. معصوم فرماتے ہم نے کلام کیا,
تو فرشتوں کو تکلم عطا ہوا. ہم نے باتیں کی، ان کو باتوں کا سلیقہ آیا. ہم نے تسبیح کی، انہیں تسبیح کا سسٹم معلوم ہوا. ہم نہ ہوتے تو ان کو کلام کا سلیقہ نہ ملتا. تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں. پہلے تو ممکن ہی نہیں کہ ان کے بغیر خدا کی کائنات بن جاتی. ممکن نہیں، ناممکن. اگر تھوڑی دیر آپ سپوز کریں کہ ان کے بغیر خدا کی کائنات بن بھی جاتی تو گونگی رہتی، بہری رہتی. سلام کرو انوار پنجتن کو جنہوں نے کائنات کو زبان بھی دی، نطق و بیان کا سلیقہ بھی دیا. ایک صلوات پر محمد والے محمد. یہ ہے کائنات کے وہ منفرد افراد جن کی عصمت کا کمال یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں کچھ نہ ہو. یہ ہے تو کائنات ہے، ان کا تذکرہ ہے تو زندگی ہے. ان کے تذکرے کے بعد کائنات کو روانی عطا ہوئی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو ان کے بغیر جب کائنات نہ ہوتی تو خدا کا وجود رہتا مگر پہچانا نہ جاتا. اب سمجھے خدا نے کیوں کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ان کو بنایا، ان کو بنایا، ان کو بنایا، جن کے سبب سے میں پہچانا گیا. ورنہ وہ تو خدا رہتا، اس کے خدا ہونے میں کوئی کلام نہیں. مگر پھر یہ بندے کہا جاتے تو درمیان کی اس مخلوق کو معصوم کہا جاتا ہے جو نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. اب لفظ سن لیجئے، نہ خالق نہ بشر. پھر کیا ہے یہ ہماری طرح نہیں. یہ یہاں رہے تو ہمارے جیسے، بے جملہ پہنچ جائے. یہ یہاں رہے تو ہمارے جیسے، وہاں رہے تو اس کے جیسے. یہاں بستر پر سو جائے تو نبی لگ جائے، وہاں پہنچ جائے تو خدا معلوم ہو جائے. بھائی مولانا فرما رہے کوئی تو ایسا ہو. یہاں رہے تو ہمارے جیسا، وہاں رہے تو اس کے جیسا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ خالق ہے نہ بشر. ہم بشر، وہ خالق. یہ ما فوق البشر. اس لفظ کو محفوظ کیجئے گا، یہ آئندہ تصدیروں میں کام آئے گا. ما فوق البشر، یہ بشر سے اوپر، خالق سے نیچے، درمیان کی اس مخلوق کو معصوم کہتے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ یہ لیں گے اپنے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. انہیں معلوم ہے تمہارے ذہن میں کتنی صلاحیت ہے. یہ جانتے ہیں سلمان کو کتنی ضرورت ہے. انہیں پتا ہے ابوذر کی کتنی کیپیسٹی ہے. انہیں معلوم ہے مقداد کی کتنی گنجائش ہے. یہ خود جانتے ہیں. اور آئیے ایک منظر پیش کر دوں. مولا مسجد میں ہے، نہیں ابھی کہاں. ایک جملہ اور ہے اس کے درمیان میں. کوفے کی بھیگی ہوئی رات، عابد شد زندہ نوف نام ہے، نوف یاد رکھیے گا، صحابی رسول مشغول مناجات کر رہا ہے. توبہ، گریہ، زاری، مناجات. اس نے محسوس کیا کوئی اور بھی میرے پہلو میں ہے. اگر اپنے سجدے کے طول کو ختم کیا تو کیا لکھا؟ فلک جناب ابو تراب محب عبادت ہے. یہ پلٹا، کہنے لگا یا علی، یہ کون سے جملے ہیں جن کو سننے کے بعد میری روح پگھلی جاتی ہے. مولا متوجہ نہیں ہوئے. یا علی یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی کچھ بتائیے. معصوم وہ ہوتا ہے جو ظرفوں کی صلاحیتوں سے واقف ہوتا ہے. لفظ یاد رکھیے گا، معصوم جو دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، دماغ اور فکر کی منزلوں کو پہچانتا ہے. امام معصوم کہنے لگا یا علی کچھ مجھے بھی عطا ہو. علی کو توجہ نہ ہوئے. اس نے پھر کہا اور پھر کہا. اب اس کا لہجہ بدل گیا. میں لفظ سر کر رہا ہوں، اس کا لہجہ بدلا. ایسا لگا جیسے کسی نے ظرف عطا کو تانا دے دیا، بحر کرم بفر گیا ہو اور آدمیت کی کشتی ڈوب گئی ہو. کہنے لگا یا علی آپ پتا کیوں نہیں کرتے؟ لہجہ بدلا. مولا متوجہ ہوئے. ایک جملہ، دوسرا جملہ، ادھر سکوت، خاموشی، سناٹا. مولا نے کیا سو گئے؟ کیا غش آ گیا؟ اور جب علی نے اس کی نفسوں پر ہاتھ رکھا تو آواز تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہتا نہ تھا یہ تیرے بس کی باتیں نہیں ہیں. میں کہتا نہیں تھا یہ تیرے بس کی باتیں نہیں ہیں. اب تو آپ فرق محسوس کریں. عزیزان محترم، یہ صحابی رسول تھا جو مناجات کے 2-4 جملوں کی تعداد نہ لا سکا. میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور اس جملے
دوسرے کو محفوظ کیجیے گا. آپ تو کم سے کم فرق محسوس کریں کہ ہم نشین ہوتا ہے, جانشین ہوتا ہے. وہ ہم نشین رسول تھا جو مناجات کے 2 جملوں کی تاب نہ لا سکا. یہ جانشین رسول ہے جو بے نقاب جلووں سے عبادتوں کو کسب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک صلوات پر محمد والے. ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد بابا زندگی. یہ ہے فرق امام میں اور عوام میں. امام ہوتا ہے, عوام ہوتے ہیں. خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک فرق سن لیجئے, لوگوں کا بنایا ہوا نبی کا پہلا ہم نشین منبر پر آیا, کہنے لگا اے لوگوں شکریہ تمہارا, تم نے مجھے بنا دیا. اے لوگوں تمہارا بڑا شکریہ, تم نے مجھے بنا دیا. میں تمہاری طرح ہوں, جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میرے ساتھ چلنا, جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ ہے قوم کا بنایا ہوا کہ جو آگے راستے میں چھوڑ کے چلا جائے. یہ ہے ہم نشین اور وہ ہے جانشین جو 25 برس کے بعد جب آیا تو تینوں زینوں کو رونقتا ہوا عرش پہ آ کے بیٹھا, اور آنے کے بعد اس نے کائنات کے لوگوں کو ایک فقرہ سنایا کہ خدا کا شکر ہے کہ حق اپنے مقام پر پہنچا. صلوات پر محمد والے. خدا کا شکر ہے کہ حق اپنے مقام پر پہنچا. یہ ہے منزل, یہ ہے آل محمد کا کمال, اور یہ ان کا کردار. اور یہ شخصیتیں نہ ہوں تو کائنات میں کچھ نہیں. اور میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, اور کل سے انشاءاللہ یہ مسلسل ہوگا, کہ اس اقبال نے اسلام کے دامن کی جو وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. یہ اقبال کا اپنا نظریہ 100% درست ہے, مگر میں اس نظریے کی تائید کے بعد ایک فقرہ اضافے کے شکل میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے دامن میں 3 چیزیں اور ہیں: ازادار, ازاداری, ازاخانے. ازادار, ازاداری, ازاخانے. وضاحت سنیے. ازادار دعائے جناب سیدہ, ازاداری سیرت رسالت, ازاخانے بنیاد جناب زینب. اگر ان کیفیتوں کو اسلام کے دامن سے نکال دیجئے تو تیمم کے لیے خاک بھی نظر رہا ہے. یہ ہے اسلام کی وہ اساس, اور جسے ہم ازاداری کہتے ہیں. یہ امانت ہے, امانت اس بی بی کی جس نے چکیاں چلا چلا کے اپنے لال کو پالا تھا. آج تک شہزادی بہت مصروف تھی, اور اب شہزادی کی مصروفیت کم اس لیے ہوئی جس کو جہاں بھیجنا ہے شہزادی نے اس کو وہاں بھیج دیا. ازادار جمع ہو گئے, سوگوار آ گئے, سیاہ لباس, سیاہ پرچم, دل ٹوٹا ہوا, آنکھیں نم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جسے وطن جانا نصیب نہ ہو سکا. ہم نے دیکھا سال بھر تک چھٹی لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور جانے والوں نے عرضی, درخواست, چٹھیاں. کیا ہوا؟ کا وطن جانا ہے. کیا کرو گے وطن جا کے؟ عید بقرعید جانے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی. یہ محرم میں وطن جانے کی اتنی تمنا کیوں ہے؟ کہا تمہیں کیا پتا, محرم میں وطن جا کے اس کا ماتم کرنا جسے وطن جانا نصیب نہ ہو سکا. اے کربلا کے قریب مسافر, تیری غربت پر ہمارا کروڑوں سلام. ہاں عزیزو, آمادہ ہو گئے آپ, آنکھیں نم ہیں, دل ٹوٹ رہا ہے. جب کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے بہتر دعا کا وقت کون سا ہے, تو مولا نے فرمایا جب فرش ازا بچھی ہو, دل ٹوٹ رہا ہو,
لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو جو چاہنا مانگ لینا۔ مولا کیوں؟ مولا نے کہا یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دادی زہرا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ جب زہرا دعا کرے اس سے بہتر دعا کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں عزیزوں، محرم کا چاند، میر انیس، یہ نام بڑا مشہور ہے۔ انیس کا مرثیہ، انیس کی شاعری، اور انیس کے مرثیوں میں مسلسل ہر منزل کے اوپر اس میں بیت ملتی ہے، اور وہ بیت یہ ہے: عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ کیا ہوا کب کہتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں، آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص کھڑا ہے، مایوس ہے، آپ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اس کے دل میں ایک مرہم کا کام کرے گا، زخم کو مرہم دے گا۔ مگر میر صاحب نے فرمایا میرا مولا حسین کتنا غریب تھا۔ حسین کی غربت کا عالم یہ ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ وطن سے دور یہاں بیٹھ کر کے زہرا کے لال کو رونے آئے ہیں۔ عزیزوں، انیس کا ایک واقعہ ہے جو اسی حوالے سے ملتا ہے، چاند رات کی مجلس کے حوالے سے۔ جی چاہتا ہے میں مصائب میں انہی فکروں کو آپ کے حوالے کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر سال نیا مرثیہ کہنا ہوتا تھا، اور میں نیا مرثیہ کہہ کے ہر سال ایام اعزاء میں جہاں مدعو ہوتا تھا وہاں جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک سال ایسا بھی آیا جب میں نے نیا مرثیہ کہا، مجھے بلایا گیا، میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا۔ پہلی مجلس چاند رات کی مجلس، 29 تاریخ، میں مجلس کے لیے تیار ہو کے جانے لگا تو بادشاہ کا ایک سپاہی آیا، کہنے لگا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، خیر تو ہے۔ میں آگے بڑھا، بادشاہ نے کہا انیس ہماری خواہش ہے کہ تم شاہی لباس پہن کے مرثیہ پڑھو۔ انیس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، محرم میں شاہی لباس، یہ آقا کے اصولوں سے غداری ہوگی، ہم ایام اعزاء میں سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری خواہش ہے کہ تمہاری خواہش تمہاری جگہ، مگر ہم اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ عزا کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، حسین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ کہ انیس تمہیں واپس جانا ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں گے، مگر مولا کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ انیس کہتے ہیں مجھے واپسی کے لیے سواری پر بٹھا دیا گیا۔ جب کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے گا تو آنسو رکیں گے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سواری پر بیٹھ گیا، اور جب میں سواری پر بیٹھا تو میرے دل میں کسک پیدا ہوئی جو نوحہ بن گئی، اور وہ نوحہ میں نے شہزادی زہرا کی بارگاہ میں پڑھا، اور میں نے کہا بنت رسول، اے رسول کی بیٹی، کیا اس سال میرے مقدر میں تیرے لال کا ماتم نہیں ہے؟ انیس کہتے ہیں میں یہ کہہ کے سواری پر بیٹھا، ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا، کئی 100 لوگ راستہ روکے کھڑے ہیں سیاہ لباس پہنے۔ اترو، رکو، ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہ ہم نے اس جنگل بیابان میں اتنی بڑی مجلس برپا کی ہے، یہ خیمہ لگایا ہے، یہ منبر ہے، چلو آؤ مجلس پڑھو، مرثیہ پڑھو۔ انیس کہتے ہیں میں اترا، منبر پر گیا، فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، اتنا گریا ہوا کہ مجھے بھی خشک سی کیفیت آ گئی۔ اور اب جب میں مسائل پڑھ کے اترا اور جب میں چلنے لگا تو کہنے لگے اتنے بڑے خیمے کے پیچھے ایک چھوٹا سا خیمہ، مسائل بس 2 فقرے، ایک چھوٹا سا خیمہ، اور اس چھوٹے سے خیمے کے اندر کوئی چیخ مار مار کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے میرے غریب آقا۔ انیس کہتے ہیں میں رک گیا، میں نے اپنے میزبان کا ہاتھ تھاما، اس خیمے میں کون ہے؟ تو وہ کہتا ہمارے قبیلے کا سردار۔ انیس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کون؟ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ زعفر جن، جو کربلا کے واقعات کا گواہ ہے۔ انیس کہتے ہیں میں خیمے کے اندر گیا، ایک بزرگ زمین پر بیٹھے ہیں، یا حسین لکھتے چیخ مار کے روتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ انیس بیٹھ گئے۔ انیس نے کہا زعفر تم تو کربلا میں موجود تھے، یہ بتاؤ کچھ ایسا بتاؤ جو میں نے اب تک اپنے مرثیوں میں نہیں لکھا۔ تو ایک مرتبہ زعفر نے کہا انیس جو میں نے دیکھا ہے وہ تمہاری لکھائیں برداشت نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ جو منظر میں نے دیکھا وہ تم انسانوں کے بس کی بات نہیں. کہانی انیس نے کہا بتاؤ. جب انیس نے بہت اصرار کیا تو جعفر کہتا انیس سنو، میں اپنے تخت حکومت پر بیٹھا جشن منا رہا تھا کہ میرا ساتھی چیخ پکار کرتا ہوا روتا ہوا آیا، اے جعفر ارے تو یہاں بیٹھ کے جشن منا رہا ہے؟ کربلا میں فاطمہ کا بھلا گھر اجڑ گیا، کربلا میں فاطمہ کا بھلا گھر اجڑ گیا. میں وہاں سے دوڑتا ہوا جب کربلا کے مقتل میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرا قریب آقا زخموں سے چور کربلا کے مقتل میں کھڑا ہے. سن لیا؟ مولا نے فرمایا تو ایک مرتبہ جعفر نے سلام کیا. مولا نے کہا جعفر کیوں آئے ہو؟ کہا مولا تمہاری مدد کو آیا ہوں. حسین نے کہا جعفر اب آئے ہو جب میں اکبر کا جنازہ اٹھا چکا، جب میں قاسم کا لاشا لا چکا، اور اس کے بعد میرے آقا نے اپنی غربت کا اعلان کیا. آقا کہتے جعفر جب میں اکبر کا جنازہ اٹھا چکا، جب میں قاسم کا لاشا لا چکا تو میں نے اپنا ایک ہاتھ اکبر کے جنازے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیا اور آواز دی میرے پروردگار تیرا حسین قریب ہو گیا. جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزو، ایسے رو جیسے زہرا روتی ہے، ایسے رو جیسے امام روتے ہیں. عجیب قیامت کی منظر ہے. جعفر کہتا ہے میں چیختا ہوا مولا کے قدموں میں آیا، مولا میں تمہاری مدد کو آیا ہوں. حسین نے کہا جعفر واپس جاؤ، اس کے پہلے کہ میری آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وقت امتحان ہے. جعفر کہتا میں واپس پلٹا، میری ماں نے مجھے زندہ سلامت آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی تو زندہ کیسے آ گیا؟ کہا کیا کروں، مجھے آقا نے واپس کر دیا، مجھے پھر پوچھ نے واپس کر دیا. جعفر کی ماں کہتی تو واپس جا، میں تجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی. جعفر کہتا اب جب میں دوبارہ پلٹ کے آیا تو قیامت کا منظر تھا، منظر بدل چکا تھا، عجیب عالم تھا. اور ایک مرتبہ جعفر کہتا میں نے کیا دیکھا؟ آقا کے گلے پر شمر ملون کا خنجر تھا اور شمر نے اب جو آقا کے گلے پر وار کیا تو مولا نے فرات کا رخ کر کے آواز دی عباس کہاں ہو؟ اے میرے خیرتدار عباس کہاں ہو؟ یہ جملہ سننا تھا. انیس کو غش آ گیا. انیس کو جب غش سے افاقہ ہوا تو انیس کہتے وہاں تو ویرانی چھائی تھی، یہ چاند رات کی پہلی مجلس تھی، میں نے وہیں بیٹھ کر کے یہ بیت کہی عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، میرا آقا اتنا قریب ہو گیا. کربلا کا مقتل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماننے والے ہماری صدا قبول فرما.